کاتن نے کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ماں کان و ما یکون کا علم ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں، کنز الایمان، یہ کنز الایمان ہے اور اس کے اوپر مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی لگی ہوئی ہے خزائن العرفان تفسیر نا، تو سورۃ الرحمن کا انہوں نے جو آپ بھی پڑھ کے سنایا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا یہ نیچے جو اس کا حاشیہ بھی پڑھ دیں کائنڈلی۔ حاشیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھے نا جی، ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ کوئی قرآن حدیث ہے جو ہم پڑھ دیں، خود پڑھیں، ہم نے تو یہ دکھانا تھا کہ ان کا یہ وما یکون کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائے مخلوقات سے لے کر کے جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی ابتدا کی وہاں سے لے کر کے آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک سارا جو پہلے اللہ کے رسول کی ذات بظاہر جو دنیا تشریف ہوئی ہے، آپ سے پہلے جو کچھ ہوا جب سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی تب سے، اور آخری جنتی کا جنت میں کس مقام پہ وہ رہے گا، اس پر دلیل یہ موقف ہے نا، یہ موقف بتا رہا ہوں، اس پر دلیل آگے آئیں گی، حدیث کی روشنی میں سب کچھ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو جو یہ موقف ہے یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے کا سارا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ذات جس زمانے میں موجود تھی اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کو علم ما کانا کہتی ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے بعد جنت میں جنتی کا داخل ہونے تک اور جہنم میں جہنمی کا داخل ہونے تک ہر چیز کا اللہ نے علم عطا فرما دیا، اس کو علم ما کانا و ما یکون کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ جو موقف ہے نا اس کے اوپر دلیل دینا میرے ذمہ ہے، وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اور علم ما کانا ما یکون کا جو یہ لفظ ہے یہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے پیش کی تھی کہ یہ ہم نے نہیں، امام احمد رضا خان نے جو سورہ الرحمن کی پہلی آیات میں علمہ البیان کے تحت جو انہوں نے یہ لکھا ہے، جو امام احمد رضا خان نے سورہ الرحمن کی علمہ البیان کے تحت ترجمہ کیا کہ علم ما کان و ما یکون کا علم سکھا دیا، وہ ترجمہ امام احمد رضا خان نے فقط نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے بڑے ائمہ نے یہ قول کیا ہے تفسیروں کے اندر۔ سب سے پہلے امام عبد الرحمن بن جوزی 597 ہجری سے وفات ہے امام عبد الرحمن بن جوزی کا، اور عبد الرحمن بن جوزی وہ شخصیت ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی، آپ نے مختصر سیرت رسول کے اندر عبد الرحمن بن جوزی کو بطور دلیل اور حوالہ جات پیش کیا ہے۔ تو عبد الرحمن بن جوزی وہ ہستی ہیں اپنی تفسیر ذات المسیر کے اندر کہتے ہیں وَقَوْلَهُ خَلَقَ الْإِنسان بمراد محمد رسول اللہ، اور کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ الثانی انہو آدم قال ابن عباس و قتادہ، یعنی ابن عباس نے قتادہ نے کہا ہے، دہاق کا قول پیش کیا اور کہا القول ثالث انہو محمد، کہ اس انسان سے مراد محمد ہے، وعلمہ البیان، بیان سے مراد ما کان و ما یکون، یعنی علم ما کان و ما یکون ہے۔ قال ابن کیسان، پھر ابن کیسان کا یہ قول بھی لائے ہیں اور ابن عباس کا قول لائے ہیں۔ تو یہ زاد المسیر امام عبد الرحمن بن جوزی، میری ویب سائٹ پہ جا کر آپ اس پوری تفسیر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF کی صورت میں اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا بیان فرمایا کہ جامع الاحکام امام ابن جریر طبری کہتے ہیں خلق الانسان و قتادہ ابن عباس والا حسن البصری و ابن کیسان، یعنی ان کے سارے قول لکھا انسان ہا ہنا یراد محب محمد، انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، و بیان حلال و حرام و ہدا و دلالہ وکیل ما کانا و ما یکون، یعنی وما کانا و ما یکون کا علم خیر یعنی ہدایت اور گمراہی کا علم اور حلال و حرام کا علم مراد ہے۔ تو علم ما کانا و ما یکون کا قول یہاں بھی آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر تفسیروں کے اندر الباب فی علوم الکتاب للباب، علامہ ابن عادل الدمشقی کی کتاب ہے، تفسیر ہے، اس کے اندر بھی یہ قول موجود ہے، اور دیگر بھی یعنی قرآن کی مختلف جگہوں پر یہ قول اس طرح سے ملتا ہے ما کان و ما یکون کا علم۔ تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور یہ چیز مفسرین نے لکھا ہے، آگے محدثین اور تفسیریں اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی آ رہی ہیں۔ اب قرآن کریم کی چند ایک آیات کریمہ اس موضوع پر